عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. شیخ ڈول معلوم ہے؟ جی 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 جسے کنویں میں سے پانی کھینچتے ہیں اسے ڈول کہا جی 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 جائز ہے. 19 اور ایک پڑھیں گے سر. ہاں ایک اور وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. جی ابو ثعلبہ خوشانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں کیا ہم ان کے استعمال کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ البتہ اگر ان کے ماں سوا اور برتن میسر نہ ہو سکے تو پھر ان کو دھو کر ان میں کھا سکتے ہو. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے. لغوی تشریح ہے کہ انا حمزہ کے کسرہ نون کی تشدید کے ساتھ ضمیر متکلم کے ساتھ حرف تاکید ہے. انا اہل الکتاب کتاب والے مراد یہود و نصارہ ہیں. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں اور یہ لفظ ان کے لیے بطور صفت استعمال ہوا ہے. افنأکل فی آنیتہم ایک تردد اور تذبذب پیدا ہوتا تھا کہ یہود و نصارہ اکثر اوقات اپنے برتنوں میں سور کا گوشت پکاتے ہیں اور ان میں شراب پیتے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں یہ صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہوتے ہیں اور اپنے پینے کے برتنوں میں شراب نوشی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان کے برتنوں میں مت کھاؤ پیو. آپ کا جواب اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے برتنوں میں خورد و نوش کے احتراز کرنا چاہیے تاکہ وقت کہ ان کے استعمال کرنے میں اضطراری حالت پیش نہ آ جائے. پھر جب مجبوری لاحق ہو جائے اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہے تو پھر بھی ان کے پاک کرنے پر اعتماد نہ کیا جائے بلکہ خود ان کو پاک کیا جائے. اس حدیث میں نہیں حرمت کے لیے نہیں بلکہ طبعی منافرت کے لیے کہ ذوق سلیم ان برتنوں میں کھانے سے انکار کرتا ہے اور اس سے بھی نفرت کرتا ہے کہ جن برتنوں میں سے گندگی اور نجس چیز پکائی جائیں ان میں پکی ہوئی چیز استعمال کی جائے. اس حدیث سے اپنے کو کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے زیر استعمال برتنوں میں کھانا ان میں پینا اور ان برتنوں کے پانی سے وضو وغیرہ کرنا جائز نہیں. تو اس کی علت اور وجہ واضح ہے کہ یہ لوگ ناپاک اور نجس چیزیں ان میں پکاتے ہیں. جب اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا پینا وغیرہ جائز نہیں تو ہنود و دہریوں اور ملحدوں کے ان برتنوں میں بھی کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے جن میں ناپاک و نجس چیز پکائی اور کھائی جاتی ہوں. راوی حدیث پڑھ کے کچھ اشکال ہے تو کریں گے. راوی حدیث ابو ثعلبہ الخشنی کھا کے پیش اور شین کے زیر کے ساتھ خوشینی زیر پڑھیں گے کھا کے پیش خو اور شین کے زیر خوشینی خشین جن کا تعلق قبیلہ قضاعہ سے تھا کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے خوشینی کہلائے. بیعت رضوان کرنے والوں میں سے تھے. اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تو وہ سب اسلام لے آئے. شام میں قیام پذیر ہوئے اور وہیں 75 ہجری میں وفات پائی. نماز پڑھ رہے تھے کہ سجدہ کی حالت میں روح پرواز کر گئی. ان کے اور ان کے والد کے نام میں شدید اختلاف ہے اس لیے یہ اپنی کنیت سے ہی زیادہ مشہور و معروف ہیں. کئی بار ہوٹلوں میں جاتے ہیں شیخ وہاں پہ جی ہوتا ہے یعنی جو مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں تو وہ کیا کرے شیخ جہاں پہ وہی پکائے جاتے ہیں اور کھایا بھی جاتا ہے اور ہوٹل میں جا رہے ہیں
کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کیسے پکایا گیا یا کھایا گیا. یا شراب تو بہت ملتی ہے، ہر ہوٹل میں ملتی ہے وہاں، امریکہ ہو یا ایسے ممالک. یہاں تو الحمدللہ شرابے کے الگ بار وغیرہ الگ معلوم ہوتے ہیں، یہاں الحمدللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ تو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کیسے؟ دیکھیے یہ انسان کے اپنے ایمان کے اوپر بات ہے کہ اگر وہ ایسے ہوٹلوں سے اجتناب کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. بصورت مجبوری اگر انسان کو کوئی اور چارہ کار نہیں ہے تو جب وہ ان کے برتنوں کو استعمال کرے تو انہیں پہلے دھل لے اور پھر انہیں استعمال کرے. ان کے دھونے کے باوجود پھر آپ پھر سے ان برتنوں کو دھو سکتے ہیں. اور رہی بات کھانے پینے کی، تو الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ سبھی ہوٹلیں ایسی ہوں گی، کیونکہ امریکہ یا دیگر انگریزی کنٹریز میں بھی کچھ ہوٹلیں ہوں گی جو مسلمانوں کی بھی ہوں گی. تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ایسی ہی ہوٹلوں کی طرف رخ کرے، نہ کہ مشتبہ ہوٹلوں کی طرف رخ کرے جس میں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال اور حرام میں تمیز کے بغیر اپنے پیٹ کو بھر لے. جی تو یعنی ظاہری طور پر حرام نہیں ہے، اگر وہ شراب اور خنزیر وغیرہ پکاتے ہیں تبھی حرام ہے. تبھی حرام ہے، ورنہ اہل عام طور کتاب کا پر جو ذبیحہ ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وہ ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے. تو ایسے برتن جن کے تعلق سے اپنے کو کنفرم ہے کہ ان میں شراب پی جاتی ہے یا ان برتنوں میں سور کا گوشت پکایا اور کھایا جاتا ہے، تو ان برتنوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ برتن میں استعمال کرنا جائز نہیں تو جو چیز ان برتنوں کے اندر ہے وہ چیز بھی نجس مانی جائے گی، ناپاک مانی جائے گی. اس کی علت پانی کی نجاست نہیں ہے بلکہ برتن کا ہونا اس پانی کو نجس قرار دیتا ہے. کئی بار کمپنیوں میں بھی جاتے ہیں لوگ، تو کئی مسلمان وہاں پہ ان کے دوست شراب پیتے ہوتے ہیں اور یہاں یہ بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں بہت سارے کمپنیوں میں. ہاں یعنی ویسے ہوٹلوں میں جاتے ہی کیوں ہیں؟ ایسے دعوتوں میں ایسے ہوٹل ہوں یا ایسی دعوتیں ہوں جہاں پر شیطانی کام کیے جائیں تو وہاں سے بچنا چاہیے اپنے. جزاک اللہ خیر شیخ. اور ایک کریں گے آپ؟ کافی ہے. دیکھ کتنے بچیاں بھی اس میں حدیث 20 والے 21 دو ہیں ابھی. کیا کریں گے؟ کر لیں گے مکمل اسے. ہاں بہت ٹائم ہے، 8:30 ہونے. ہاں کر لیں گے. یہ باب ختم کر لیں گے. وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادة امرأة مشركة متفق علیہ فی حدیث طویل. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزہ سے پانی لے کر اسے وضو کیا. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے اور ایک طویل روایت کا یہاں ایک ٹکڑا نقل کیا گیا ہے. لغوی تشریح ہے مزادہ، مزادہ میم کے زبر اور زائے معجمہ کے ساتھ مزادہ مشکیزہ کے معنی میں آیا ہے جس کی ساخت چمڑے سے ہوتی ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے اہل کتاب کے علاوہ مشرکین کے بھی زیر استعمال برتنوں کے پاک ہونے کی جانب رہنمائی ملتی ہے، اور وہ یہ اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ مردہ جانور کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ جس مشکیزہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا وہ ایک مشرکہ عورت کے قبضے میں تھا، اور مشرکین کے ذبح کردہ جانوروں کی کھال سے تیار کیا گیا تھا، اور ان کے ذبائح تو مردار ہی ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کے ایسے برتن جن میں نجاست وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو ان کا استعمال بغیر کسی تردد و تذبذب کے جائز و درست ہے، اور اس حدیث سے دباغت شدہ کھال کے پاک ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے. تو یہ ایک سفر کا واقعہ ہے. یہ عورت راستے میں ملتی ہے جن کے پاس پانی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پانی مانگا اور اس سے وضو کیا تھا. ہجرت میں یہ ایک سفر کا واقعہ ہے یہ. تو راوی حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزاعی کعبی تھے. ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا تھا. ان کی کنیت ابو نجید تھی.
غزوہ خیبر کے زمانے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، بصرہ میں سکونت پذیر ہوئے اور وہیں 52 ہجری یا 53 ہجری میں وفات پائی۔ بہت حادث ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، جی کافی مشہور معروف صحابی رسول ہیں یہ ماشاء اللہ۔ حالانکہ خیبر میں ہی اسلام قبول کیا، ابو ہریرہ کی طرح جی 3 سال۔ آخری حدیث اس باب کی، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجہ البخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے اس ٹوٹی جگہ پر چاندی کا تار لگوا دیا۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ جی القدح، قاف اور دال دونوں پر زبر، القدح چھوٹا پیالہ۔ اور کیا ہے الشعب شین کے زبر اور عین کے سکون کے ساتھ ٹوٹی ہوئی جگہ، سلسلتن دونوں جگہ سین پر زبر، سلسلہ ہو جائے گا پھر تو وہی تو سلسلہ ہے تو سلسلہ نہیں سلسلہ ہے۔ جی ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملانا، جوڑنا، اور دونوں جگہ سین کے زیر کے ساتھ بھی ہے تو اس صورت میں لڑی، زنجیر وغیرہ کے معنی ہوں گے۔ دیکھیں زبر زیر سے کتنا فرق ہو جا رہا ہے۔ وہ لوہے کی زنجیر دھاگے کی طرح باریک ہوگی، معنی یہ ہوا کہ دونوں جانب شکستہ مقام کو چاندی کے تار سے ملا دیا۔ حاصل کلام، یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ ایسی ضروریات و اغراض کے لیے تھوڑی سی چاندی کا استعمال کرنا جائز ہے۔ گویا کھانے پینے کے برتنوں میں ضرورتاً اتنی کم مقدار میں سونا اور چاندی اگر لگا ہو تو ایسے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے۔ یعنی مطلق اگر وہ پورے سونے کے بنے ہیں یا پورے چاندی کے بنے ہیں تو وہ ان کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اس میں خوبصورتی کے لیے کچھ ایسے حصے لگے ہوئے ہیں سونے چاندی کے تو پھر اس کی اجازت دی گئی ہے، اور ان سے وضو غسل وغیرہ کرنا بھی بلا کراہیت درست اور جائز ہے۔ سونے چاندی سے بنے ہوئے برتنوں کے استعمال میں تکبر اور تعالی کا عمل داخل ہوتا ہے۔ کبر و نخوت اور تعالی خالق کائنات کو پسند نہیں، اس لیے ان کا استعمال ناجائز قرار دیا گیا، اور شکستہ کو تار کے ذریعے پیوستہ کر کے استعمال کرنے میں ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کبر و غرور اور تعالی کا کوئی عمل دخل نہیں، اس بنا پر استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ تو گویا کہ اگر برتن ہمارا ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں کچھ جوڑنے کے لیے سونے یا چاندی کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ درست ہے۔ تو اسی حدیث سے ہم اس چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ بعض بچوں کے دانت اوپر نیچے ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی وہ سونے کی تار وغیرہ لگاتے ہیں، تو ظاہر سی بات بچوں کے لیے تو اس کی اجازت ہے، وہ پہن سکتے ہیں تو اس میں بھی اجازت لگا سکتے ہیں، سونے کے بھی لگا سکتے ہیں وہ لوگ، چاندی کی بھی۔ کیا بچوں کے اگر ایسے مسئلہ ہے لڑکوں کے تو کیا وہ لوگ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو بوقت ضرورت انشاءاللہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دانت تو نہیں لگا سکتے جی سونے کے دانت، سونے کے دانت مرد حضرات بہت لگاتے ہیں، شاید سونے کے دانت لگاتے ہیں، تو دانتوں کے لیے تو کیا مطلب سونا؟ البتہ واقعی اس کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر اس کا چارہ کار نہیں ہے تو اسے رخصت دیں گے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جو دوسری چیزوں کے دانت ہیں وہ استعمال کریں، کیونکہ کھانے پینے کے برتنوں میں جب ہم سونے چاندی کے نہیں کھا سکتے تو اس دانت سے ہم کیسے کھائیں جو دانت سونے اور چاندی کا بنا ہو۔ جی بالکل، جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ ایک الحمدللہ ایک باب مکمل ہوا، الحمدللہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں شیخ، منڈے اور ٹیوزڈے 7:30 بجے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک شیخ، زادک اللہ علما، اللہ قبول کرے ہمارا ملنے کے لیے اور ہمارا پڑھنے کے لیے انشاءاللہ۔
اور کوئی بھی سوال ہے وغیرہ تو نیچے کمنٹس میں بھی ڈال سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں، اور لائیو بھی جوائن ہو سکتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. میٹنگ آئی ڈی میں نے دے دیا ہے، تو آپ لوگ لائیو بھی جوائن کر سکتے ہیں اس نشست میں، اور انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن